ڈال دیتا. میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا. میں نے اس ٹینڈر کو کینسل کیا اور منزل صاف پانی کی بہت دور ہو گئی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری. اس کے باوجود بھی حکومت 2018 میں اپنی مدت ختم کرنے سے پہلے ڈیرہ غازی خان سے ہم نے صاف پانی کا دوبارہ ہم نے وہاں پر آغاز کر دیا تھا. اب کیا حال ہے آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں. اگر ہماری حکومت ہوتی تو ان 3.5 سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے کہیں پہلے، پورے پنجاب میں کروڑوں لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہوتا. الحمدللہ یہ کو میں بڑی بات نہیں کر رہا، بلکہ عملی جو طور پر ہم نے عوام کی خدمت کی ہے اسی کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اور صاف پانی جو ہے یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. اگر قوم کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں ماؤں کو صاف پانی ملے گا تو ان کی صحت الحمدللہ، ان کی تندرستی اتنی زیادہ اچھی ہوگی. اور میرے نزدیک اس سے زیادہ نہ کوئی خدمت ہے، نہ کوئی عبادت ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہسپتالوں کا جنوبی پنجاب میں جال بچھایا گیا. اسی ضلع میں غازی میڈیکل کالج بنایا گیا، اسی ضلع میں غازی یونیورسٹی بنائی گئی بچوں اور بچیوں کے لیے، اسی ضلع میں دانش اسکول بنایا گیا بچوں اور بچیوں کے لیے، جہاں پر یتیم بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، غریب بچے اور بچیاں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دانش اسکول جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچسن کالج کے. ایچسن کالج میں تو عمراء اور اشرافیہ ان کے بچے جاتے ہیں. ایچسن کالج میں ڈیرہ غازی خان یا رحیم یار خان یا کوٹ سبزل یا کوٹ چھٹن کے بچے اور بچیاں وہاں پر، وہ ان کے لیے خواب ہے، وہ ان کے آہنی سلاخوں سے داخل بھی نہیں ہو سکتے. لہذا یہ ایچسن کالج دانش اسکول کے نام پر اس قوم کے غریب بچوں اور بچیوں کے لیے بنائے گئے، جو انتہائی ہنرمند، محنتی اور قابل بچے ہیں. اور وہ آج الحمدللہ دانش اسکول سے پڑھ کر حکمت اور دانش کا جو لبادہ اوڑھ کر قوم کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ پورا جال ہم نے جنوبی پنجاب میں بچھایا، چاہے وہ آپ کا بھاول نگر ہے، چاہے آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے، چاہے وہ یہ کون سے ضلع راجن پور. اور اس طرح ہم نے اس کا جال بچھایا الحمدللہ. تونسا میں مجھے کل پتہ لگا اور بڑی تکلیف ہوئی کہ تونسا میں دانش اسکول جو ہم نے آلموسٹ مکمل کر لیا تھا وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ ہے اس نئی تبدیلی سرکار کی. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. کل رات میں نے اپنی تقریر میں کافی بات کر لی تھی. اگر صحت عامہ کو لیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میڈیکل جو ہسپتال ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا. آپ کو راجن پور کے میڈیکل ہسپتال کو، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل، اس کو رینوویٹ کیا گیا. لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ اتنے، وہ آج بزرگ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، ایک ہوتے تھے میرے ساتھ ہمیشہ، ان کو تو میں پہچان رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بزرگ تھے وہ مجھے آج نظر نہیں آ رہے. وہ بڑا ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی بات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، امید ہے وہ خرید سے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مظفر گڑھ میں پہلے طیب اردوان اسپتال بنا، اور وہ بنایا ترکی کی حکومت جناب صدر طیب اردوان صاحب نے سیلاب کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں، اس کے بعد بنایا گیا. اور وہاں پر مظفر گڑھ میں انہوں نے اپنا گھر بھی بنائے اور بہت کچھ کیا ترکی کی حکومت نے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اس کو نہ صرف ہم نے اچھی طرح چلایا بلکہ 250 بیڈ کا ایک اور اسپتال طیب اردوان کے نام پر اپنے وسائل سے بنایا. اور آج اس پورے خطے میں وہ طیب اردوان اسپتال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جان ہاپکنز ہاسپٹل ہے. اتنا شاندار وہ اسپتال بنا ہے، جدید وہ ساز و سامان سے لیس ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی کیا صورتحال ہے، وہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے. اسی طریقے سے بھاولپور میں ہم نے کارڈیک اسپتال بنائے، ہم نے بلڈ سینٹر بنائے. وہاں پر بھاولپور میں ویٹنری یونیورسٹی آلموسٹ بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی. اب اس کا کیا حال ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے. پھر رحیم یار خان میں بابا فرید یونیورسٹی، بہترین یونیورسٹی بنائی رحیم یار خان میں، جہاں پر ہزاروں بچے بشمول بلوچستان کے اور ساؤتھ پنجاب کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور میں
اور بھی بے شمار میں یہاں پر گنوا سکتا ہوں. جنوبی پنجاب کی بچیوں کو چھٹی جماعت سے لے کر 10ویں تک تاکہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں، اس کو انشور کرنے کے لیے ہم نے ان کا جو وظیفہ تھا 200 روپے سے 1000 روپے کر دیا تھا، اور آغاز بھی یہاں سے کیا تھا جنوبی پنجاب سے. اور اس کے اوپر مجھے یاد ہے اس سال کا بجٹ 6 ارب روپے تھا جب ہم نے ان کا وظیفہ جو ہے جنوبی پنجاب کی بچیوں کا 200 روپے سے 1000 روپے کیا. اسی طرح جو آپ کی جو یہ جو ہیں جو برک کلز جو بھٹے جو ہیں ان سے 90,000 بچوں کو ہم نے جو جبری جو ان کی مشقت تھی وہ ختم کرائی. ان کو اسکول کی یونیفارم پہنائے، ان کو کتابیں دیں، 3,000 روپیہ ان کے والدین کو وظیفہ دیا، 1000 روپیہ ان کو ماہانہ وظیفہ ان کو اسکولوں میں بھجوایا. آج پھر میں سنتا ہوں کہ دوبارہ وہی معاملات شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ میں جو سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا، پکیاں سڑکاں تھے سوکھے پینڈے، اس کو سندھی میں اپنا سرائیکی میں کیا کہتے ہیں، اس کا نام یہی ہے، پکیاں سڑکاں تھے سوکھے پینڈے. یہ ہزاروں کلومیٹر سڑکیں ہم نے بنائیں، اور آج آپ دیکھیں کہ ساؤتھ آف پنجاب میں ایک انقلاب آ چکا ہے. میں نام نہیں لیتا، بعض صوبوں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جب وہاں سے ہم پنجاب آتے ہیں تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ سڑکیں بنی. پھر میں نے جس طرح کل رات ذکر کیا کہ مظفر گڑھ ڈیرہ غازی خان یہ ڈول کیریج وے، یہ وفاق کا پروجیکٹ تھا، لیکن وفاق اور صوبے اگر یہ سمجھیں کہ یہ بچے ہمارے ہیں، یہ بزرگ ہمارے ہیں، یہ مائیں بہنیں ہماری، تو پھر وفاق اور صوبے مل جاتے ہیں، وہ لڑتے نہیں، مل کے کام کرتے ہیں. مگر وفاق میں تو تھی ہماری حکومت، وزیر اعظم نواز شریف ہمارے لیڈر تھے اور ہیں، اور ان کی ہم نے سربراہی میں یہاں پر وہ بنائی. پھر خانے وال لودھراں ہم نے 96 کلومیٹر کی ایک موٹر وے بنائی، اور لاہور سے اپنا ملتان تک میاں نواز شریف صاحب نے ایک بہترین موٹر وے بنائی. اور اس طرح جنوبی پنجاب میں راستے کشادہ ہو گئے. پھر بھاول پور سے حاصل پور بہترین موٹر وے بنائی گئی، بہترین. تو یہ صحراؤں میں یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح آباد ہوئے، کس طرح پر روزگار پھیلا، کس طرح لوگوں کو اپنا کاروبار ان کی. پر آپ دیکھیں بھاول پور میں جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر ہم نے شروعات کی سولر انرجی کی، اور آج وہاں پر 400 میگا واٹ سولر انرجی وہاں پر پیدا ہو رہی ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ہر قسم کا ان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ وہ اپنا ان کو کاروبار، ان کو جابز ملی ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب نہ صرف پنجاب کا بہت اہم حصہ ہے بلکہ پاکستان کا انتہائی امپورٹنٹ حصہ ہے. اور میں یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں جنوبی پنجاب کی خوشحالی ہمیں دل سے زیادہ عزیز ہے. اسی لیے ہم نے جو کوٹا تھا، آپ جنوبی پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 31% ہے، پنجاب کی آبادی کا 31%، لیکن اس کے لیے میں نے 33% رکھا تھا کوٹا ہر لحاظ سے، چاہے وہ فائنینشیل ایلوکیشن ہے بجٹ میں، بجٹری ایلوکیشن ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں جو ہم نے یوتھ کو دیں، بے روزگار بچوں اور بچیوں کو، وہ راوی اور راوی تو دوسری دو گاڑیاں، دو قسم کا بولان، راوی اور بولان گاڑیاں تھیں، 50,000 اور پہلے 20,000 تھی، پھر 50,000. تو جنوبی پنجاب کا 31% کوٹا تھا، لیکن میں نے 33% دیا. لیپ ٹاپس 33% دیے تاکہ جنوبی پنجاب کو ہم اپنا دل دکھا سکیں کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کی خوشحالی اور ترقی کے خواہاں ہیں. اور یقین کریں میرا بس چلتا تو اس سے بھی زیادہ ہم آپ کا جنوبی پنجاب کا کوٹا کرتے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم جان لڑائیں گے کہ اس خطے کو احساس دلائیں گے کہ وہ پاکستان کا آپ نہ صرف ایک بہت اہم حصہ ہیں بلکہ آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں بے پناہ جنوبی پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے. یہاں کی جو آبادی جو ہے وہ اپنا، چاہے وہ اپنا سرائکی ہیں، چاہے وہ آباد کار ہیں، ہر لحاظ سے آپ ہمیں بے حد عزیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ترقی وہ نہ صرف پنجاب کی ترقی ہے بلکہ وہ پاکستان کی ترقی ہے. تو میں یہ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. میں ایک منٹ مجھے دے دیں کوئی اور چیز. جی، موبائل ہسپتال دیکھیں، سارے کے سارے جنوبی پنجاب، سارے کے سارے جنوبی پنجاب میں ہم نے اپنا، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان کے
اپنا دور افتادہ علاقے ہوں، چاہے وہ بھاولپور کے ہوں، چاہے وہ لیا کے ہوں، چاہے وہ مظفر گڑھ کے ہوں. پہلے ہم نے 4 منگوائے تھے موبائل اسپتال، اس کے بعد 20 منگوائے. یہ 20 کے 20 ہم نے اور پھر بہترین طریقے سے اس کو آؤٹ سورس کیا موبائل اسپتالوں کو. مجھے نہیں معلوم کہ اب آج کیا صورتحال ہے. ان 3.5 سالوں میں دوائی فری تھی، اعلیٰ دوائی فری ملتی تھی، سی ٹی اسکین MRI ہسپتالوں میں فری تھی، اور کوئی اپنا کسی کو باہر زبردستی نہیں بھجوا سکتا تھا کہ جائیں اس دکان سے جا کے کرا کے لائیں، اور سب فری تھا. اسی طریقے سے ہم نے جو دیہی مراکز میں اپنے زچگی کے لیے ہم لے کے آئے موبائل سونوگرافی کے لیے ہم اکوپمنٹ لے کے آئے، اور بہت شاندار. اور جب ہم وہ لے کے آئے وہاں پر اپنا وہ خواتین کے علاج کے لیے وہ اپنا مشینیں، تو وہ دیہی مراکز جو ہیں وہ آباد ہو گئے اور شاندار وہاں پر کام ہونا شروع ہو گیا. اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں کوئی یہاں پر آپ کے سامنے جی. اور پھر اسی طرح جو اپنا جو نہریں ہیں ان کو پختہ کیا گیا. اور پھر یہ جو یہاں پر پہاڑی علاقوں سے جو روت کوہی جو ہے ان کو ہم نے ٹیم کیا، ان کو ہم نے اس کے لیے بڑے ہم نے وہاں پر سرمایہ وہاں پر لگایا. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ملازمتیں ہیں اس میں بھی 33% کوٹا تھا جنوبی پنجاب کا، 33% کوٹا تھا ملازمتوں میں بھی. تو ہر لحاظ سے کاشتکاروں کو ہم نے فری، انٹرسٹ فری، سود کے بغیر ہم نے لاکھوں کاشتکاروں کو ہم نے قرضے دیے. یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی تھی. اور جی یہ 100 ارب روپے کا پروگرام تھا، اور پکیاں سڑکاں تھے 100 کے پینڈے، اس کے اوپر بھی 100 ارب لگا، 100 ارب روپے لگا، اور الحمدللہ پورے پنجاب میں. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو بے روزگار جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ہم نے دیا، ان کو اپنا قرضے دیے. کسی کو اپر لمٹ تھی 50,000 روپے، اور لاکھوں بچے اور بچیاں جو بے روزگار تھیں اس سے فیض یاب ہوئی. کسی نے اپنی دکان کھول لی، کسی نے پارلر کھول لیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں بات یہی میں ختم کروں. پھر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کمپنی ہم نے جنوبی پنجاب سے شروع کی. یہ جو اسد عمر صاحب جو ہیں آج جو بڑی باتیں فرماتے ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے اس کمپنی کے. اور یہ ہزاروں بچوں اور بچیوں کو ہم نے یہاں پر ٹرین کیا. ان کو پر الحمدللہ بڑی عزت اور وقار سے ان کی جاب ملے. کوئی ہم سکول نہیں بناتے تھے، کوئی نئی تعمیر نہیں کرتے تھے، ہم کمپنیاں ہائر کرتے تھے. چاہے وہ ہوٹلرنگ کے لیے کمپنی ہے، چاہے وہ اپنا سلائی کڑھائی کے لیے ہے، چاہے کسی اور کام کے لیے، چاہے ٹیکسٹائل کے لیے، ان کو ہم ہائر کرتے تھے، ان کو ہم پیسے دیتے تھے، اور بچوں کو ہم ٹرین وہاں پر کرتے تھے. یہ تھا ایک انقلابی پروگرام. اور اس سے ہم نے الحمدللہ بے شمار خدمات کی. کئی چیزیں رہ گئی، میں یہاں پر اپنی کوئی تفصیل بتانے نہیں آیا. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میں خدا نخواستہ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو اسپیک فار مائی سیلف اور پروجیکٹ آر کیس، یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ ہمیں اطمینان ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی خدمت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، انشاءاللہ اس مالک کو منظور ہوا، اللہ نے موقع دیا، تو پھر ہم انشاءاللہ PMLN نواز شریف کی قیادت میں جنوبی پنجاب کو وسطی پنجاب کے ہم پلہ لے کے آئے گی. اور وہ کس طرح آپ پوچھیں گے، کس طرح؟ جس طرح یہ کام ہوئے، جس طرح یہ خدمات ہوئی. تھینک یو ویری مچ. زمانے میں بھی آپ سے بڑی سرکٹ ہاؤس میں باتیں ہوئیں، آپ سیلاب کے علاقوں کا وزٹ کیا کرتے تھے. یہ بتائیں میاں صاحب کہ کیا مستقبل میں PDM جس طرح پیپلز پارٹی کے بغیر چل رہی ہے، تو کیا آپ کی قیادت میں پیپلز پارٹی دوبارہ PDM کا حصہ بن سکتی ہے؟ سیلابوں کی میں نے بات اس لیے نہیں کی کہ میں وہ خود نمائی ہو جاتی. آپ کو سب پتہ ہے دن رات میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم دن رات آپ ہی کے پاس ہوتے تھے، دن کو یہاں رات کو وہاں، اور ہیلی کاپٹروں سے سامان میں خود تقسیم کرتا تھا. وہ سب آپ بڑی مہربانی، آپ نے وہ پرانی یادیں تازہ کی. رات کو بھی میں نے بات کی تھی. تو مفاہمت کا بادشاہ اگر آپ نے مجھے کہا ہے تو بادشاہ بار بار جیل تو نہیں جاتا، بلکہ جاتا ہی نہیں بادشاہ تو جیل.